پھر بچوں کو انعام بھی دینا ہے نا. کتنے بجے ہم ختم کریں؟ 8:15 بجے تک ختم ہونا ہے. تو ہم نکلیں گے. لوکیشن پہ دیکھتے ہیں 2 منٹ لگتے ہیں اسٹیشن پہ. 2 منٹ لگتے ہیں. 8 بجے تک بولو عمران بیان 8 بجے تک. 8 بجے تک چلو طاہر کے ساتھ تم ذرا اس بات کرو. دیکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. صدق اللہ العظیم. آج کی اس مبارک مجلس کے صدر محترم ہم سب کے مخدوم حضرت مولانا نور الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، سامنے نشستوں پر تشریف فرما بزرگان محترم اور خواتین اسلام اور عزیز طلباء اور طالبات، آج کا یہ مبارک جلسہ سیرت النبی کے عنوان سے منعقد ہوا ہے، اور اس جلسے میں خاص طور سے ان طلباء اور طالبات کو جو سیرت کوئز مقابلے میں امتیازی نمبرات سے کامیاب ہوئے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے انعامات بھی دینے ہیں. وقت بہت کم ہے. مجھے ابھی بمبئی جانے والی ٹرین بھی پکڑنی ہے، سفر بھی کرنا ہے، اس لیے کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے. جن حضرات نے اسکول کے طلباء اور طالبات کو اس سیرت النبی کے معلوماتی مقابلے میں شریک کیا اور معلوماتی مقابلہ منعقد کیا، میں ان تمام حضرات کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کے تمام پہلوؤں سے ہم اپنی آنے والی نسلوں کو آگاہ کریں اور اس پاکیزہ زندگی کے بارے میں صحیح اور مستند معلومات فراہم کریں. اس طرح کے مقابلوں کے ذریعے ہمارے طلباء شوق سے سیرت النبی کو پڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں
جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بچپن میں ان کے دل و دماغ پر سیرت کے جو نقوش ثبت ہو جائیں گے، انشاءاللہ مرنے تک وہ نقوش ان کے ذہنوں کی تختی پر تازہ رہیں گے اور آنے والی زندگی میں ان کے لیے کامیابی کے راستے کھولیں گے۔ اس لیے یہ بہت مفید کام تھا جو ذمہ داران نے کیا۔ ایک مرتبہ میں پھر ان حضرات کو اور دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب زندگی کا ایک ایک ورق اس طرح نمایاں ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے زندگی کے بارے میں اتنی معلومات حاصل کی جا سکتی ہوں جتنی معلومات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی شخص جس وقت چاہے معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ بلا کسی جھجک کے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ تم اپنے بچپن سے لے کر کے اور 60 سالہ زندگی جو تمہاری ہے اس کے بارے میں جو واقعات تمہارے ساتھ پیش آئے ہیں، تم اپنا بچپن بھی بیان کرو، جوانی بھی بیان کرو اور بڑھاپے میں چل رہے ہو اس کو بھی بیان کرو، تو بلا جھجک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، مجھے بہت ساری چیزیں معلوم نہیں ہیں۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے سے لے کر اور جب تک آپ اس دنیا میں آپ نے تشریف رکھی، آپ کی زندگی مبارک کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک وقفے کو پوری جزرسی کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو بڑے بڑے علماء کی بات تو جانے دیجئے، ان لوگوں کی بات رہنے دیجئے جنہوں نے سیرت کے موضوع پر اپنی زندگیاں کھپائی ہیں اور ہزاروں صفحات سپرد قلم کیے ہیں، ان کی بات تو جانے دیجئے۔ یہ ناچیز بھی کسی نہ کسی حد تک یہ کام کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی وفات تک جو بھی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے کسی نہ کسی درجے میں روشنی میں یہ ناچیز بھی لا سکتا ہے۔ اس طرح کامل زندگی ہے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن اس وقت سیرت کے جس پہلو پر میں آپ تمام مرد حضرات اور خواتین کو اور اسٹیج پر جو علماء بیٹھے ہیں ان کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ سیرت کے موضوع مختلف نوع کے ہیں۔ آپ کی ولادت بیان کی جائے، یہ بھی سیرت کا ایک اہم موضوع ہے۔ آپ کی رضاعت بیان کی جائے، یہ بھی سیرت کا ایک اہم موضوع ہے۔ آپ نے جن غزوات میں شرکت کی اس کو عنوان بنایا جائے، یہ بھی سیرت کا ایک موضوع ہے۔ جو سرایا روانہ کیے ان کو موضوع بنایا جائے، یہ بھی سیرت کا ایک موضوع ہے۔ اسی طرح جو عبادات ہیں ان کو موضوع بنایا جائے، یہ بھی سیرت کا ایک موضوع ہے۔ اور اس موضوع پر گفتگو کرنا باعث سعادت ہے، عبادت ہے، فائدے سے خالی نہیں۔ لیکن اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں اور جس طرح اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہ دنیا تنگ بنا دی گئی ہے، اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود اس دنیا کو تنگ کر دیا گیا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جسے دیکھو وہ اسلام کے اوپر اعتراض کر رہا ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمارے یہاں رسم چل نکلی ہے کہ اذان جب ہونے لگے تو ساری چیزیں بند کر دی جائیں۔ اس سلسلے میں علماء سے مسئلہ پوچھنا چاہیے، مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھنا چاہیے کہ دینی گفتگو اگر ہو رہی ہو اور مساجد میں اذان ہونے لگے تو کیا اس دینی گفتگو کو بند کر دینا ضروری ہو جاتا ہے؟ ابھی تو اذان اور جگہ سے بھی ہو رہی ہے بھائی، آواز تو آ رہی ہے جی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت دنیا میں جو حالات ہیں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، خاص طور سے ہمارے ملک میں جو حالات ہیں، جس کو دیکھو وہ اسلام کے خلاف لب کشائی کر رہا ہے، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اور گویا اس وقت یہ حالات ہیں کہ پوری دنیا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف متحد ہو چکی ہے، اور ٹھیک وہی منظر ہے جس کو ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها، ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اسلام اللہ کے رسول، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، اس وقت تمہاری تعداد پہلے سے کہیں زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے کنارے بہنے والے ان تنکوں کی طرح ہوگی، ان جھاگ کی طرح ہوگی جن کا کوئی وزن نہیں ہوتا ہے، اور پانی کی لہریں اپنے زور پر ان کو جس طرف بہا لے جانا چاہتی ہیں بہا لے جاتی ہیں، جس طرح ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہی صورتحال تمہاری ہوگی۔ آپ غور کر لیجئے، ایک نگاہ ڈال لیجئے پورے عالم اسلام پر۔ آج جتنے ممالک مسلمانوں کے زیر نگی ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں تھے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی جتنی بڑی تعداد ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، اور اس وقت جو زمینی ذخائر اور معدنیات کے خزانے جن ممالک میں ہیں وہ تمام تر اسلامی ممالک میں ہیں، جتنے آج ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں تھے۔ اور دنیا کا وہ حصہ جہاں آج مسلمانوں کی اپنی حکومتیں قائم ہیں وہ دنیا کا قلب ہے۔ دو بر اعظموں کو جوڑنے کا جو آبی راستہ ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود لیکن آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہندوستان کو جانے دیجئے، وہ ممالک جہاں مسلمانوں کی اپنی حکومتیں ہیں وہ بھی یورپی حکومتوں کی اجازت کے بغیر سانس نہیں لے سکتے، اپنی کوئی پالیسی نہیں بنا سکتے۔ ان کے ہاں جو کچھ بھی نظام بنتا ہے ان کے اشارے سے بنتا ہے۔ یورپ کے آسمان سے وحی آتی ہے تو ان کے ہاں سارا نظام بنتا ہے۔ یہ صورتحال پوری دنیا میں مسلمانوں کی ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی فرمائی تھی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان حالات میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے کس پہلو کو زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے؟ ویسے تو سیرت کے موضوع پر جو کچھ بھی کہا جائے وہ عبادت ہے، ہمارے لیے سعادت ہے، لیکن اس وقت سب سے زیادہ ضرورت سیرت مبارکہ کے کس پہلو کو زیادہ اجاگر کرنے کی ہے؟ تو میں نے اس سلسلے میں غور و فکر کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ اخلاق کا پہلو ہے اور معاملات کا پہلو ہے۔ اخلاق کے پہلو کو اور معاملات کے پہلو کو اس وقت پوری دنیا میں زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ حضرت محمد یا نہ جانے کا، اور آپ کا پتہ پوچھتے پوچھتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہاں انہوں نے کچھ دن ٹھہر کر آپ کو دیکھا اور آپ سے سوالات کیے، پھر وہ واپس قبیلے میں آئے۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ ایسے دو آدمی بھیجے گئے ہیں، جب وہ واپس آئے تو پورے قبیلہ دیکھا، وہ بتاؤ۔ ان دونوں نے یہ کہا کہ ہم جب گئے تو ہم نے دو سوال رکھے تھے، من انت وما انت، آپ بتائیے کہ آپ کون ہیں، وما انت، اور آپ کا پیغام کیا ہے، آپ کہتے کیا ہیں۔ ہم نے یہ دو سوال جب ان کے سامنے رکھے تو انہوں نے پہلے سوال کا جواب بہت مختصر دیا اور بتایا کہ عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، بس صرف اتنا جواب دیا، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ حالانکہ ہم نے معلوم کیا تو آپ خاندان کے حسب نسب ابن عبداللہ ہوں۔ دوسرا سوال جو ہمارا تھا کہ آپ کا پیغام کیا ہے، تو اس کے جواب میں آپ نے ہمیں ایک آیت سنائی اور یہ بتایا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر نازل ہوئی ہے اور یہ اللہ نے حکم دیا ہے کو، اور میں اسی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ پھر آپ نے آیت پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ کہتے ہیں ہم نے کہا آپ ایک مرتبہ اور پڑھ دیجئے، انہوں نے ایک مرتبہ اور پڑھا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا، احسان کا، وایتاء ذی القربى، اور قرابت داروں کو دینے کا، ان کا حق ادا کرنے کا، وینہی عن الفحشاء کہ دوسرے قبائل سے تم پیچھے رہ جاؤ۔ یہ سن کر کے اسی وقت پورے قبیلے نے ایمان قبول کیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر کے وہ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک مہمان آ جاتا ہے، آپ اپنی ازواج مطہرات کے ہاں سے معلومات حاصل کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آج ہر گھر میں فاقہ ہے، کچھ ہے نہیں۔ ایک یہودی عالم کافی دنوں سے آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، اور جب اس نے یہ موقع دیکھا تو سمجھ گیا کہ آج کاشانِ نبوت میں فاقہ ہی فاقہ ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر کے کہا کہ اے محمد، اگر کچھ ادھار لینا چاہتے ہو تو لے لو۔ آپ نے ادھار لے لیا، اس کی مہمان نوازی کی اور یہ طے کر دیا کہ اتنی مدت میں تمہارا ادھار چکا دیا جائے گا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے، ابھی وہ مدت پوری نہیں ہوئی تھی کہ ایک دن ظہر کی نماز اذان ہو چکی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصلی کی طرف نماز پڑھانے کے لیے بڑھ رہے ہیں کہ وہ یہودی آ گیا اور اس نے درمیان ہی میں آپ کو روک لیا اور کہا کہ اے محمد، تم بالکل نادہندہ آدمی ہو، ادھار لے لیتے ہو اور اس کو چکاتے نہیں۔
آپ نے کہا کہ بھائی ابھی تو اس کی مدت پوری بھی نہیں ہوئی، مدت پوری ہو جانے دیجئے، میں اس وقت ادا کر دوں گا، ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے پہلے ہی لوگوں نے بتایا تھا کہ تم لے لیتے ہو دیتے نہیں، اور تمہارا کیا، تمہارے باپ دادا کے بارے میں مجھے یہی بتایا گیا کہ وہ جس کا لے لیتے تھے دیتے نہیں تھے۔ آپ نے خاموشی سے سنا۔ یہ سب کہاں ہو رہا ہے؟ مسجد نبوی میں ہو رہا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے ہو رہا ہے۔ اس یہودی نے کہا جب تک میں اپنا قرض نہیں لے لوں گا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، پھر مسجد میں رکو۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے، وہ آپ کو لے کر بیٹھ گیا، عصر تک بیٹھا رہا۔ آپ نے عصر پڑھی، پھر اس کے بعد وہ آپ کو لے کر بیٹھ گیا، مغرب تک بیٹھا رہا، عشاء تک بیٹھا رہا، رات بھر آپ کو مسجد میں اس نے روک کر رکھا۔ فجر کی نماز ہوئی، صحابہ جب اب اپنے گھروں سے آئے تو دیکھا کہ وہ یہودی لے کر کے آپ کو مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو صحابہ کی سرخ سرخ آنکھیں اور دھمکانے کا انداز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ کو روکا کہ تمہیں ہرگز یہ زیب نہیں دیتا، یہاں تک کہ دین چڑھایا۔ صحابہ نے عرض کیا یہ یہودی حبسہ کا یا رسول اللہ، ایک معمولی اور حقیر یہودی نے آپ کو اس طرح بٹھا کے رکھا ہے، ہمارے ہوتے ہوئے اس نے بٹھا کے رکھا ہے۔ آپ نے روکا۔ جب دن چڑھ آیا تو وہ یہودی کھڑا ہوا، بڑا عالم تھا، اور وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ میں نے کیا ہے جان بوجھ کر کیا ہے، میں نے تورات میں نبی آخر الزمان کی علامتیں اور نشانیاں پڑھی ہیں، اتنے دنوں سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا ہوں، ایک ایک نشانی میں نے دیکھ لی، لیکن ایک نشانی یہ کہی گئی تھی کہ وہ بازاروں میں چلانے والے نہیں ہوں گے، وہ فحش گو نہیں ہوں گے، وہ غصہ کرنے والے نہیں ہوں گے۔ ایسا کوئی موقع نہیں آیا تھا، اس لیے میں نے آپ کو بار بار غصہ دلانے کی کوشش کی اور وہ نشانی دیکھنے کی کوشش کی، اور اتنے وقت تک میں نے آپ کو روک کر رکھا، لیکن آپ کی پیشانی پر بل نہیں پڑے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ تورات میں جس نبی آخر الزمان کی آمد کی نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ آپ ہی ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور میرے دوستو اور میری ماں اور بہنوں، صحابہ کرام کو جب سیرت بیان کرنے کا موقع آتا تھا تو آپ کی اخلاقی زندگی کو، آپ کے معاملات کو سیرت کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ یاد کیجئے وہ موقع جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گھر اس حالت میں تشریف لائے کہ جس میں مبارک پر کپ کپی طاری تھی۔ آپ آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ جب آپ کچھ پرسکون ہوئے تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا خدیجہ مجھے اپنی جان کے بارے میں ڈر لگ رہا ہے، خشیت علی نفسی، بخاری شریف کے الفاظ ہیں روایت کے۔ آپ نے فرمایا خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے اپنی جان کے بارے میں ڈر لگ رہا ہے۔ تو اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا تھا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں ضائع نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ آپ بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے ہیں،
جو طرح طرح کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے لوگ ہیں آپ ان کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، جو آفات اور مصائب کے شکار لوگ ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ قرابت داروں کا حق ادا کرتے ہیں۔ آپ کی یہ زندگی ہے، اور جس کی یہ زندگی ہو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نہ اس کو رسوا کرے گا اور نہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع فرمائیں گے۔ حضرت خدیجہ نے یہ بیان کیا، اور جب حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو شاہ نجاشی کے سامنے دین کی تعبیر اور اس کی تفسیر بیان کرنی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کر کے آئے، تو اس میں آپ نے دین کی اخلاقی تعلیمات ہی کو ذکر کیا ہے۔ اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، آپ کے اخلاق کیا ہیں، تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن پاک ہے۔ جو آپ کی زندگی کو دیکھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، وہ قرآن کریم پڑھ لے۔ جو کچھ قرآن میں الفاظ کی صورت میں ہے وہی سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمل کی صورت میں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، سیرت نبوی کے اس پہلو کو کہ آپ نے کیا اخلاقی تعلیم دی ہے اور معاملات کے سلسلے میں آپ کا عمل کیا تھا۔ مثلا ہم میں سے بہت سے لوگ تاجر ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں۔ لین دین کے اندر کس طرح کی امانت ہونی چاہیے، کس طرح کی دیانت ہونی چاہیے، اور امانت اور دیانت کے حامل شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے اور ان کو کیا بشارتیں سنائی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصالحین، سچا اور امانت دار تاجر جو اپنی تجارت میں جھوٹ نہ بولتا ہو اور امانت دار ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو اور امانت دار ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو خریدار کو، تو اس کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا حشر شہداء، صالحین اور نبیوں کے ساتھ فرمائیں گے۔ ایک ایمان والے کی تجارت اس انداز کی ہونی چاہیے، سچا تاجر ہو، اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹ نہ بولتا ہو، مال میں جو عیب ہے اس کو چھپا کر نہ بیچتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کی تعلیم ہی نہیں دیتے تھے بلکہ بازار میں گھوم پھر کر آپ اس کا جائزہ بھی لیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ بازار میں تشریف لے گئے، ایک صاحب غلہ بیچ رہے تھے، ڈھیر لگایا ہوا تھا انہوں نے غلے کا، آپ نے اندر ہاتھ ڈال دیا، اندر سے جب آپ نے مٹھی بھر کر نکالی تو وہ بھیگا ہوا اناج تھا۔ پوچھا یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول بارش آ گئی تھی اس لیے بھیگ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ بھی کیسی بارش تھی کہ اوپر کا تو سوکھا رہا اور اندر کا بھیگ گیا؟ اندر کا بھیگ گیا اور اوپر کا سوکھا رہا۔ اس طرح آپ نگرانی فرماتے تھے۔ تو سچا اور امانت دار تاجر اپنی تجارت کے ذریعے اسلام کی دعوت پوری دنیا کو دے سکتا ہے، اور دنیا کے اکثروں بیشتر ممالک میں جو دین کی نشر و اشاعت ہوئی ہے، اسلام پھیلا ہے، وہ تاجروں کے ہاتھ ہی پھیلا ہے۔ آپ کے اس ہندوستان میں بھی اسلام سب سے پہلے تاجر لے کر آئے، اور انہی تاجروں کے کاروبار کی وجہ سے، اس کاروبار میں ان کی سچائی، امانت داری اور دیانت داری دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے۔ محمد بن قاسم تو 1 صدی کے بعد آئے ہیں۔ محمد بن قاسم کے ہندوستان آنے سے پہلے ہی ہندوستان میں اسلام آ چکا تھا۔ کیرلا کی سرزمین پر اسلام اس وقت آ چکا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود تھے۔ ابھی کیرلا میں جو سیلاب آیا تھا اور تباہی مچی تھی،
جمعیت علماء کے کارکنان کے ساتھ میرا بھی وہاں جانا ہوا، کئی سفر ہوا، تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ ہندوستان میں بننے والی سب سے پہلی مسجد یہاں کیرلا میں موجود ہے۔ تو معلوم کیا کہاں ہے، کہا اس جگہ کا نام چیرمن ہے۔ ہم لوگ گئے، لکڑے کی بنی ہوئی خوبصورت چھوٹی سی مسجد ہے، وہاں اس مسجد کا سن تعمیر لکھا ہوا تھا۔ سن تعمیر عیسوی سن کے حساب سے لکھا ہوا تھا، اس میں لگ بھگ 629 عیسوی 629 عیسوی میں یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے لکھا ہوا تھا۔ جب میں نے پڑھا 629 عیسوی تو میرا ذہن فوراً اس طرف گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ میں 571 عیسوی میں ہوئی ہے۔ سن عیسوی کے اعتبار سے 571 عیسوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ اب جوڑ لیجئے 29 سال ادھر اور 29 سال ادھر، 29 اور 29 کتنے ہوتے ہیں؟ 58 ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کی ولادت کے 58 سال بعد یہ مسجد بن رہی ہے، اور آپ کی عمر شریف کل کتنی ہے؟ 63 سال اس دنیا میں۔ اس کا صاف صاف مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہیں، اور یہاں کیرلا کی سرزمین پر مسجد بن چکی ہے۔ وہاں کون آیا تھا؟ محمد بن قاسم آئے تھے یا کوئی اور مجاہد اپنا لشکر لے کر کے آیا تھا؟ تجارت کا سلسلہ بہت قدیم زمانے سے عربوں میں اور ہندوستان کے درمیان چل رہا تھا۔ عرب میں جب انقلاب آیا اور اسلام پھیلا تو وہی تاجر جو پہلے غیر مسلم تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، وہ آتے تھے اور اپنی منمانی تجارت کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے اور ان کی تجارت اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوئی، اب وہ تجارت کرنے کے لیے جب کیرلا کی سرزمین پر آئے تو کیرلا کے لوگوں کو تعجب ہوا، یہی لوگ ہیں جو پہلے آتے تھے تو ان کے کاروبار کرنے کا انداز کچھ اور تھا، اور اب ان کے کاروبار کرنے کا انداز کچھ اور ہو گیا ہے۔ کیا تبدیلی آئی، کیا انقلاب ہوا، اس کو دیکھ کر لوگ متوجہ ہوئے، اور جب انہیں یہ بتایا گیا کہ ایک پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر، انہوں نے ہمیں تجارت کے سلسلے میں یہ ہدایات دی ہیں، یہ تعلیمات دی ہیں، اس سے لوگ متاثر ہو کر کے مسلمان ہوئے اور انہوں نے ایمان قبول کیا۔ دنیا کے بہت بڑے علاقے میں اسلام تاجروں کے ذریعے پھیلا ہے، اور بڑا موقع ہوتا ہے تاجروں کے ساتھ۔ تجارت کس طرح ہوتی تھی؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ مشہور ہے۔ بہت بڑے تاجر تھے امام صاحب، کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے۔ ان کے ایک شریک تھے جن کا نام حفص تھا۔ ایک مرتبہ بہت بڑا ذخیرہ کپڑے کا آیا، اس میں ایک تھان جو ہے اس میں کچھ عیب تھا۔ امام صاحب نے کہا کہ دیکھو، جب یہ کپڑا بیچنا تو یہ جس تھان میں عیب ہے یہ عیب بتا دینا خریدار کو، بغیر بتائے مت بیچنا۔ لیکن حضرت حفص کو یاد نہیں رہا، وہ تھان بھی ویسے انہوں نے بیچ دیا اور بتایا نہیں خریدار کو، اور کون لے گیا یہ بھی پتا نہیں۔ جب انہوں نے لا کر کے پورے مال کی قیمت حضرت امام صاحب کے سامنے رکھی تو امام صاحب نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ وہ تھان جو عیب دار تھا وہ عیب بتا کر آپ نے بیچا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا حضرت بھول گیا، میں بتا نہیں سکا۔ کہا پتہ کرو۔ پہلے تو پتہ لگانے کی کوشش کی لیکن پتہ نہیں چل سکا۔ اس کپڑے کی مالیت آج چاندی کے اعتبار سے، اس وقت جو ہے چاندی کے سکے چلتے تھے،
آج چاندی کا وزن جو دیکھا جائے، جو سکے تھے 62 کلو چاندی، 62 کلو چاندی مالیت کے وہ سکے تھے جس میں بیچے گئے تھے وہ کپڑے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پورا کا پورا صدقہ کر دیا، ایک پیسہ بھی اپنے پاس نہیں رکھا۔ تجارت کے معاملات میں لین دین اور صفائی اور اکل حلال کا یہ جو شریعت کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کا مزاج اور ذوق تھا، اس کو سیرت کے موضوع سے امت کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، خاص طور سے والدین کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ان کی گود میں ہوتے ہیں یا ان کی پرورش میں ہوتے ہیں، ان کی غذا حرام لقمہ نہ بن سکے، کیونکہ اگر حرام لقمے سے ان کے جسم کی نشو و نما ہوگی تو کچھ اس کے اچھے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ اس کا کس قدر اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ ایک مرتبہ آپ کے گھر میں ایک کھجور پڑا ہوا تھا، آپ نے وہ کھجور اٹھا کر کے کھا لیا، پھر جب بستر پر لیٹے تو پوری رات آپ کروٹیں بدلتے رہے۔ زوجہ محترمہ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آج آپ سو نہیں رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ ایک کھجور پڑا ہوا تھا، یہ سوچ کر کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے میں نے کھا لیا، پتہ نہیں وہ صدقے کا کھجور تھا یا کیسا تھا، بس اس وجہ سے مجھ کو نیند نہیں آ رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حرام غذا میرے جسم میں چلی جائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک نواسے کو لے کر تشریف لے جا رہے ہیں، ایک کھجور پڑا ہوا ہے اور نواسے اس کو اٹھا کر کے اپنے منہ میں رکھ لیتے ہیں جیسا بچوں کی عادت ہوتی ہے، لیکن ادھر نواسے نے اپنے منہ میں کھجور رکھی اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی نواسے کے منہ کے اندر داخل کر دی۔ کون نواسے ہیں؟ یہ وہ نواسے ہیں جن کو اپنی پشت پر سوار کر کے آپ سواری بن جایا کرتے تھے اور ہاتھ اور گھٹنے کے بل چلا کرتے تھے، اور جب کہنے والے کہتے تھے کتنی بہترین سواری ہے تو آپ فرماتے تھے اور یہ نہیں دیکھتے کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ آپ منبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہوتے تھے اور دیکھتے تھے کہ نواسے سامنے سے تشریف لا رہے ہیں، منبر سے اتر کر ان کو گود میں اٹھا لیتے تھے اور کندھے پر بٹھاتے تھے اور پھر اس حالت میں خطبہ دیا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ ایسے لاڈلے نواسے ہیں، لیکن ایک کھجور کا دانہ جب انہوں نے منہ میں ڈال لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی حلق تک ڈال دی اور فرمایا کخ کخ کخ، بیٹے اگل دو اگل دو اگل دو۔ جب تک کھجور منہ سے نکال نہیں لی اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ان کے منہ سے نہیں نکالی، اور آخر میں ارشاد فرمایا یہ صدقے کا کھجور ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر صدقے کو حرام کیا ہے۔ آپ خود اتنا اہتمام فرماتے تھے، اور اسی طرح کی تاکید امت کو بھی آپ نے فرمائی۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ اپنی اولاد کے دلوں میں پیدا کرنے کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے، اور جیسے کہ ابھی ہمارے حافظ اسرائیل صاحب فرما رہے تھے کہ اولاد تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے دوستو، معمولی نعمت نہیں ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، وہ گڑ گڑائے ہیں اور یہ نعمت مانگی ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب وہ حضرت مریم کی کفالت فرما رہے تھے اور حجرے میں ان کی دیکھ ریکھ کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو دیکھتے تھے بغیر موسم کا پھل ہے، اور یہ کوئی ایک دفعہ کا واقعہ ہے، کا واقعہ نہیں، اکثر یہ دیکھتے تھے، کیونکہ قرآن کا جو انداز بیان ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ وہ اکثر ایسا دیکھتے تھے۔ وَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ
कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया المحراب वजद इंदहा रिज़्क़ा। जब जब हजरत ज़करिया कमरे में दाखिल होते थे तो वहां बेमौसम का फल पाते थे। एक दिन पूछ लिया, अन्ना लकी हादा, ऐ मरियम ये फल कहाँ से आते हैं? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। उन्होंने कहा कि अल्लाह की तरफ से आते हैं और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। अब तक कोई औलाद नहीं हुई थी, बूढ़े हो गए थे। अब दिल में ख्याल आया कि जो अल्लाह बगैर मौसम के फल देता है वो बुढ़ापे में औलाद भी दे सकता है। उसी वक्त अल्लाह के सामने दुआ के लिए हाथ फैला दिए और अल्लाह से औलाद मांगी, बच्चा मांगा। और किस तरह गिड़गिड़ा कर मांगा है। यहाँ तो सादा अल्फाज हैं, लेकिन सूरह मरियम में जो अल्फाज हैं वो तो एक तरह से टूट कर अल्लाह से औलाद मांगी है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में औलाद मांगी है। तो इतनी बड़ी नेमत है औलाद की, नबियों ने भी अल्लाह से औलाद मांगी। यहीं से एक मसला और निकलता है, औलाद अल्लाह ही देता है, किसी और के बस में नहीं है औलाद देना। जब नबी के बस में नहीं है तो किसी वली अब्दाल कुतुब के बस में औलाद देना कहाँ से हो सकता है? औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और इस नेमत की कद्र ये है कि औलाद के सिलसिले में जो हुकूक वालिदैन के ऊपर हैं, वालिदैन उस हक को अदा करने वाले बने। अगर हक अदा नहीं करेंगे तो नेमतों के सिलसिले में अल्लाह का एक ज़ाब्ता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। मेरी नेमतों पर मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं अपनी नेमतों पर इजाफा करता जाऊंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो याद रखो मेरी पकड़ बहुत सख्त है। नेमतों की नाकदरी और नाशुक्री पर कितनी ज़्यादा अल्लाह की पकड़ आती है। अल्लाह ताला ने कौमे सबा का वाक़या बयान फरमाया है, लक़द कान लिसबइन फ़ी मस्कनिहिम आया जन्नतान अन यमीनिन व शिमाल कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लहू बल्दतुन तय्यिबा व रब्बुन गफूर फ़अअरज़ू फ़अरसलना अलैहिम सैलल अरिम व बद्दलनाहुम बिजन्नतैहिम जन्नतैनि ज़वातै उकुलिन खम्तिन व अस्लिन व शैइन मिन सिदरिन कलील। आगे कुरान कहता है ज़ालिका जज़ैनाहुम बिमा कफरू व हल नुजाज़ी इल्लल कफूर। ये नाशुक्री पर अल्लाह का अज़ाब आता है। तो ये नाशुक्री जब औलाद की नेमत की होती है, जानते हो इसी दुनिया में अल्लाह इस औलाद को आँख की ठंडक के बजाय नींद उड़ाने वाला बना देते हैं। माँ बाप परेशान रहते हैं, औलाद क्या कर रही, और हक अदा होता है तो इस दुनिया में आँखों की ठंडक और आखिरत में अल्लाह ताला ज़ख़ीरा बनाते हैं। इसलिए मेरी माँओं बहनों से ख़ास तौर से ये गुजारिश है, उनका काम ज़्यादा है इस सिलसिले में अपनी औलाद के ताल्लुक़ को अल्लाह से जोड़ने का। बस एक छोटा सा वाक़या एक बुज़ुर्ग का औलाद की तालीम और तरबियत के सिलसिले में ज़िक्र करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। 8 बजने वाले हैं। एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह। इनकी पैदाइश के बाद जब ये पढ़ने की उम्र को पहुँचे तो माँ बाप को ये फ़िक्र हुई कि बच्चे का ताल्लुक़ अल्लाह से कैसे जोड़ा जाए। बहुत ज़्यादा गौर फ़िक्र करने के बाद एक रास्ता समझ में आया कि जब हज़रत ख्वाजा मकतब चले जाते थे तो इनकी वालिदा रोटी पका करके घर के एक कोने में रख देती थी, और जब ये आते थे और कहते थे कि अम्मी जान भूख लगी हुई है, तो अम्मी कहती कि बेटा अल्लाह से मांग लो। वो कहते अल्लाह से कैसे मांगा जाता है? तो कहती देखो मुसल्ला बिछाओ और उसके ऊपर बैठो, अल्लाह के सामने हाथ फैलाओ और ये कहो कि अल्लाह मैं पढ़ने गया था, मकतब से आया हूँ, भूख लगी हुई है, मुझे खाना दे दीजिए। और फिर अल्लाह से मांग कर घर में तलाश करो, कहीं ना कहीं रोटी मिल जाएगी, वो तो रखी हुई रहती थी। वो ऐसा करने लगे, बस आते मुसल्ला बिछाते और अल्लाह से मांगते और फिर ढूंढते और रोटी उनको मिल जाती। ये सिलसिला चल रहा था। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि वालिदा रोटी पकाए बगैर कहीं चली गई।
اور وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وقت پر آ جائیں گی، ان کو دیر ہو گئی، اور ہوش اس وقت آیا جب مکتب میں چھٹی کا وقت ہو چکا تھا۔ اب وہاں سے بھاگی کہ اللہ میری لاج رکھ لے، آج ساری محنت عکارت ہو جائے گی۔ اگر قطب الدین آئے گا اور روٹی تلاش کرے گا تجھ سے مانگنے کے بعد اور روٹی نہیں ملے گی تو برسوں کی محنت سے تیری ذات پر جو اپنے بیٹے کا بھروسہ میں نے بنایا ہے، اے اللہ وہ بھروسہ ٹوٹ جائے گا اور ساری محنت عکارت ہو جائے گی۔ وہ بھاگی ہوئی گھر کی طرف آ رہی ہیں اور یہ دعا کرتی ہوئی آ رہی ہیں، اور گھر میں جب داخل ہوتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آرام سے ایک جگہ سو رہے ہیں۔ ماں نے سمجھا کہ بیٹا آیا ہوگا، روٹی مانگی ہوگی، نہیں ملی، بھوکا سو گیا۔ انہوں نے جلدی جلدی روٹی پکائی اور جہاں رکھتی تھی وہاں لے جا کر کے رکھ دیا، اور پھر آ کر کے جگایا اور کہا بیٹا قطب الدین اٹھ روٹی کھا لے۔ انہوں نے کہا کہ امی میں نے تو روٹی کھا لی۔ کہاں کھائی بیٹا؟ کس نے دی؟ کہا امی جان جس طرح میں روز اللہ سے مانگتا تھا اور اللہ مجھے روٹی دیتا تھا، آج بھی میں نے اسی طرح اللہ سے روٹی مانگی اور مجھے اللہ نے روٹی دی، لیکن امی جان آج جو روٹی میں نے کھائی اس میں جو مزہ تھا، اس میں جو مٹھاس تھی، اس سے پہلے جو روٹیاں میں نے کھائیں اس میں وہ مزہ اور وہ مٹھاس نہیں۔ تو مائیں اپنے بچوں کا یقین اللہ کی ذات پر اس طرح بنانے کی کوشش کرتی تھی، ان کا تعلق اللہ سے جوڑتی تھی۔ اور ہماری مائیں بہنیں تو آج اپنی اولاد کا تعلق موبائل سے جوڑ رہی ہیں، ٹی وی سے جوڑ رہی ہیں، سوشل میڈیا سے جوڑ رہی ہیں، بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، ٹی وی کے اسکرین پر نظر ہے۔ یہ ہو رہا ہے تو اولاد صالح کیسے بنے گی، اولاد کی تربیت کیسے ہوگی، تو اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال باتیں تو بہت کہنے کی ہیں لیکن وقت میں گنجائش نہیں، پھر کبھی موقع ہوا، حاضری ہوئی تو انشاءاللہ اس مرتبہ زیادہ وقت لے کر کے حاضر ہوں گا اور پھر پوری تفصیل سے گفتگو ہوگی، جب تک آپ یہ نہ کہیں گے کہ بس اب رہنے دیجئے، اس وقت تک انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی۔ بس آج میں انہی کلمات پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، لیکن اس اعلان کے ساتھ کہ دیکھیے یہ سیرت کوئز جو مقابلہ ہوا تھا اس میں 750 طلبہ اور طالبات نے حصہ لیا۔ 750 طلبہ اور طالبات نے حصہ لیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیرت سے ہمارے بھائیوں کو، مردوں کو، خواتین کو کتنی دلچسپی ہے، اور ہمارے بچے کی ذوق اور شوق کے ساتھ سیرت کے اس طرح کے پروگراموں میں حصہ لیتے ہیں۔ میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اس طرح کا یہ پہلا اور آخری کی یہ سلسلہ چلتے رہنا۔ ایک اور بات کہ اس میں زیادہ تعداد لڑکیوں کی ہے، لڑکوں کی تعداد کم ہے۔ یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے ہماری ملت کا کہ ہماری بچیاں تعلیمی میدان میں آگے بڑھ رہی ہیں اور بچے پیچھے ہو رہے ہیں۔ وہ سرپٹ آگے جا رہی ہیں اور یہ سرپٹ پیچھے ہو رہے ہیں۔ ایک جگہ خواتین میں گفتگو تھی جو ارتداد کا مسئلہ چلا ہوا ہے، اس موضوع پر تھی، تو اس میں ایک مسئلہ یہ آیا کہ بچیاں زیادہ پڑھ لیتی ہیں اور بچے کم پڑھتے ہیں، تو اعلیٰ تعلیم یافتہ بچیوں کے لیے رشتہ جب انہی کے معیار کا تعلیم یافتہ لڑکا ہو ڈھونڈا جاتا ہے تو رشتے ملتے ہی نہیں۔ اس میں جو ہے بچیوں کی عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں، تو اس کا کیا حل ہو؟ ایک پرچہ دے کر کے خواتین نے مجھ سے یہ سوال کیا۔ میں نے کہا بھئی اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ جس طرح آپ بچیوں کو پڑھاتے ہیں بچوں کو بھی پڑھائیے۔
بچیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہیں، بچے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ تو انہوں نے پھر پرچہ لکھا کہ بچے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، ان کا ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے درمیان میں ہی۔ تو میں نے کہا اس میں کمی اور کمزوری ہماری ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ ہم لڑکے اور لڑکیوں میں فرق کرتے ہیں، ان کی تربیت میں فرق کرتے ہیں۔ لڑکی سے زیادہ ہم بیٹوں کو آزادی دیتے ہیں۔ بیٹا اسکول جانے لگا، اب اس کی فرمائشیں بڑھنے لگی، اور اللہ نے ماں باپ کو اگر نوازا ہے تو بجائے اس کے کہ یہ دیکھنے کے کہ بیٹے کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں، اس کی فرمائش پوری کرتے ہیں۔ وہی فرمائش اگر بیٹی کرے تو وہ فرمائش پوری نہیں کریں گے، بیٹا وہ فرمائش کرے تو بیٹے کی فرمائش پوری کریں گے۔ بیٹا کہے گا مجھے موبائل چاہیے، اس کے لیے موبائل دے دیں گے۔ بیٹی موبائل مانگے تو اس میں طرح طرح کے تحفظات ہیں، بیٹی کے پاس موبائل نہیں ہونی چاہیے۔ کیا یہ موبائل صرف بیٹیوں کے اخلاق کو خراب کرتا ہے؟ بیٹوں کے اخلاق کو خراب نہیں کرتا؟ ہمیں بیٹیوں کے اخلاقی خرابی کی تو فکر ہے، بیٹوں کے اخلاقی خرابی کی فکر نہیں۔ بیٹی اسکول سے آنے میں اگر آدھا گھنٹہ لیٹ آ جائے تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں، اور بیٹا گھنٹوں دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کرتا رہتا ہے، رات بھر غائب رہتا ہے، رات کے پچھلے پہر گھر آتا ہے، لیکن ماں باپ کو فکر نہیں، بیٹا ہے۔ ہمارا یہی طرز عمل بیٹوں کو بگاڑ رہا ہے، تعلیمی میدان میں انہیں پیچھے کر رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ بیٹوں پہ اوپر بھی نظر رکھیں، ان کی صحبت کیسی ہے، ان کے دوست کیسے ہیں، ان کا آنا جانا کیسا ہے، یہ وجہ ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی بچیاں آگے ہیں بچوں سے، اور بچوں سے آگے ہیں، اور یہ معاملہ ہر جگہ اٹھایا جاتا ہے، لیکن ہمارے بچوں نے تو شرم اور حیا بھی اس مسئلے میں اب چھوڑ دی ہے۔ کہتے ہیں تو روز ہم کو سننا پڑتا ہے، کہاں تک اس کی فکر کریں گے؟ میرے بھائیوں، اس کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا